السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین حضرات اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورۃ قاف کی جن آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا، ان کا تعلق جہنم اور جہنمیوں کے بارے میں تھا کہ کن گناہوں کی بنا پہ اور کن جرائم کی پاداش میں وہاں انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس جہنم میں کہ جس میں تمام کفار، مشرکین، ملحدین اور منحرفین تمام جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ سورج اور یہ چاند حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنا بڑا جہنم کہ یہ ساری چیزیں جہنم میں ڈال دینے کے باوجود، سارے کفار اور ملحدین جہنم میں پھینک دینے کے باوجود، جہنم کہے گی حال میں مزید اور بھی ہیں تو مجھ میں ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، تیرے نافرمان، تیرے ساتھ شرک کرنے والے اور زندگیوں میں اپنی منمانی کرنے والے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے، تیری اطاعت اور فرما برداری سے انحراف کرنے والے، اللہ اور ہیں تو ان کو بھی میرے اندر پھینک دو۔ حل میں مزید، اور ہیں تو ان کو بھی پھینکو۔ آپ سن چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان الصخرۃ العظیم لتلقى من شفیر جہنم فتہوی بها 70 عاما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اگر بھاری پتھر، بڑا وزنی پتھر، ہلکا سا نہیں جو راستے میں ہوا اس کو ادھر لے جائے، ہوا اس کو ادھر لے جائے، نہیں، بھاری پتھر جو پھینکا جائے تو سیدھا نیچے آئے۔ فرمایا اگر یہ بھاری پتھر جہنم کے ایک اوپر کے کنارے سے نیچے پھینکا جائے تو 70 سال کے بعد وہ کہیں جا کے جہنم کی گہرائی میں گرے۔ کتنا بڑا جہنم! اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب جہنم اور جہنمیوں کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور جنتیوں کے بارے میں ذکر فرمایا. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا. ازلفت زلفا کے معنی ہے قریب کر دینا. جہنمیوں کو تو جہنم میں گھسیٹ گھسیٹ کے جولان لگا لگا کے کھینچ کھینچ کے جہنم میں سفر کرا کرا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن جنتیوں کو چلا چلا کے جنت میں نہیں لے جایا جائے گا. گویا کہ جنت جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی. یوں سمجھیے کہ جنت میں جانے کے لیے انہیں کوئی کلفت اٹھانی نہیں پڑے گی. ادھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا، نامہ اعمال حسنات کا نیکیوں کا بوجھل ہو گیا، فیصلہ سنا دیا گیا، یہ جنت کی طرف رخ کرے گا تو گویا جنت کو اس کے قریب کر دیا جائے گا. اس کو زیادہ چلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. خود وہاں چل کے کہ یہاں چل 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 کے پھر وہاں پہنچے، نہیں، وہاں فیصلے ہونے کے بعد پھر ساری مسافتیں ختم، ساری دوریاں ختم. اب تو جنت کو قریب کر دیا جائے گا جو اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین ہیں ان کے جنت کو قریب کر دیا جائے گا. یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار اور ہمیشہ اللہ کے شکر گزار. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تقوی اور متقی کیا ہے؟ تقوی اور متقی یہ ہے کہ انسان اللہ کا ایسا اطاعت گزار بندہ بنے کہ پھر معصیت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے. یعنی ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، پکا اطاعت اور فرما برداری کرنے والا کہ پھر اس کے بعد وہ معصیت اور نافرمانی کی طرف نہ لپکے. اللہ ذو الجلال والاکرام کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا اللہ کا، ایسا اللہ کو یاد کرنے والا کہ پھر اللہ کو بھولنے نہ پائے. ہمیشہ اللہ ذو الجلال کو یاد رکھنے والا، جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہی نہیں، بازار میں، گھر میں، عدالت میں، کچہریوں میں، حکومت کے منصب پر، جس منصب اور جس محل اور جس موقع پہ بھی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے غفلت اختیار کرنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے دل میں اللہ کی اطاعت اور محبت اور فرما برداری کا جذبہ موجود رہنے والا ہو. یہ ہے متقین. فرمایا اور تیسری چیز وَإِن يَشْكُرَ فَلَا يَكْفُرُ، کہ وہ اللہ کا ایسا شکر گزار بندہ بنے. متقی کون ہے؟ ایسا شکر گزار، ایسا اللہ کا شکر کرنے والا کہ پھر ناشکری کا کہیں دور دور بھی شیبہ نہ. ہمیشہ اللہ کا شکر گزار، ہمیشہ اللہ کا ذاکر، ہمیشہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے متقی. اور انہی کے بارے میں، انہی خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ متقین، اللہ اکبر، دنیا میں بڑی کلفتیں برداشت کرتے رہے، بڑے الزامات سہتے رہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لوگوں کے تانے اور لوگوں کی تشنیعات وہ بھی سنتے رہے، لوگوں نے ہر اعتبار سے ان کو آزمانا چاہا لیکن وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے. یہ ساری کلفتیں تو ان کے لیے دنیا میں تھیں، ساری تکلیفیں انہیں دنیا میں تھیں. لوگ مسرور تھے، دنیا میں خوش تھے اور دنیا میں غریب سمجھے جاتے تھے، اجنبی سمجھے جاتے تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اجنبیت ختم ہو گئی، آج دوریاں اور فاصلے ختم ہو گئے. جس کو پانے کے لیے یہ راتوں کو اٹھتے تھے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کی آہیں نکلتی تھیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے شب و روز آنسو بہتے تھے، آج وہ چیز انہیں ایسی مل رہی ہے کہ ملتے ہی، اعلان ہوتے ہی، فیصلہ ہوتے ہی یہ جنت میں پہنچ جائے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو متقین کے قریب کر جائے گا. یہ چل چل کے
مسافتیں طے کر کر کے وہاں نہیں پہنچیں گے. ہاں یہ مسافتیں انہوں نے دنیا میں طے کر لی. یوں سمجھیے یہ مسافتیں انہوں نے دنیا میں طے کر لی. اب جب میرے پاس پہنچے ہیں تو فیصلہ ہونے کے بعد جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا. اللہ پر فرمایا غیر بعید، ساتھ اس کا یہ وصف، یہ صفت بھی بیان کی کہ وہ جنت قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی. مت سمجھے کہ فیصلہ سنانے کے بعد جناب چلنا پڑے گا، کوئی اور وقت صرف ہوگا، ہاں ابھی کوئی اور دیر لگے گی. اللہ اکبر. وہاں تک منزل مراد تک پہنچنے میں ابھی کچھ دیر لگے گی. نہیں، اب فیصلہ دیا ہے تو پھر اب نتیجہ پانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. غیر بعید، وہ دور نہیں ہے، وہ بالکل جنت اب قریب کر دی گئی ہے ان متقین کے لیے، ان فرما برداروں کے لیے. اللہ اکبر. فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اللہ اکبر. ھذا ما توعدون، اے متقیوں، اے جنتیوں، فرشتے کہیں گے، اے جنتیوں، اے اللہ سے ڈرنے والو، ھذا ما توعدون، ہے وہ چیز جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا. تمہیں کہا گیا تھا نا کہ اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ سے راضی ہوگا، تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اللہ نے یہ وعدہ دیا تھا تمہیں، اللہ کے انبیاء نے یہ وعدہ تمہیں اللہ کا دیا تھا. اللہ کے بندے تمہیں یہ وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. آپ سن چکے ہیں نا کہ اس کے مقابلے میں شیطان بھی ایک وعدہ دلاتا ہے. شیطان بھی ایک وعدہ دلاتا ہے، لیکن قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ ھذا قرینہ ربنا ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا. پہلے سن چکے ہیں آپ، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا. ایک وعدہ میں نے دیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. ایک وعدہ رب نے دیا، رب کا وعدہ سچا تھا. یہ بدنصیب ایسا ہے کہ یہ پھسلاوے پہ میرے وعدے پہ تو ریچھ گیا، لیکن رب کے وعدے کو اس نے بھلا دیا. گویا رب کو سچا نہ جانا، معاذ اللہ مجھ کو سچا جانا. لیکن جنہوں نے اللہ کو سچا جانا، جنہوں نے اللہ کو سچا جانا، انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، اعلان ہوگا فرشتوں کی طرف سے کہ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ محلات، یہ ہے وہ باغات، اور یہ ہے وہ آرام اور ہمیشہ آسائش کی جگہ جس کا دنیا میں تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن جن چیزوں کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا وہ سب چیزیں یہاں مل رہی ہیں، میسر ہیں. ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا دنیا میں تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. فرمایا لکل اواب حفیظ، لکل اواب حفیظ. یہ جنت کن کے لیے ہے؟ جہنمیوں کے بھی اوصاف تھے. کیا تھے وہاں؟ ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہاں القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. یہ جہنمیوں کے اوصاف، جہنمیوں کی کرتوتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم رسید کرے گا. وہ کون ہیں؟ بڑے ناشکر، کفر کرنے والے، عناد رکھنے والے، سرکش، بھلائی سے روکنے والے، اللہ کے احکام میں شک اور ریب میں مبتلا ہونے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے والے. فرمایا یہ سارے کے سارے کہاں آئیں گے؟ جہنم رسید ہوں گے. لیکن ان کے مقابلے میں یہ جنت متقین وہ کون ہے؟ فرمایا لکل اواب حفیظ، ہر اس انسان واسطے، ہر اس خوش نصیب کے لیے جو اواب ہے. یہ اوب کا مبالغے کا صیغہ ہے تواب کے وزن پہ، بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اواب بہت ہی اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کا فرما بردار. جب بھی وقت ملتا ہے نہیں بلکہ دل کا ہمیشہ رجحان اس کا کس طرف رہتا ہے؟ اللہ ذو الجلال کی طرف رہتا ہے. دل کا رجحان کس کی طرف رہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رہتا ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی انسانی تقاضے کے مطابق ہو جاتی ہے، تو پھر
فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے میرے مالک ناراض ہو گیا، مالک کی نافرمانی ہوئی، مالک اور آقا کی نافرمانی ہوئی، اسے راضی کرنا چاہیے. یعنی اواب کی یہ علامت بھی ہے کہ اگر اس سے توبہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. اگر کہیں اور جنجال میں پھنس جائے، جنجال میں مبتلا ہو جائے، تو پھر بھی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے غافل نہیں ہوتا. اور انہی خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ میرے ایسے بندے بھی ہیں، رجال، کچھ ایسے افراد بھی ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ تجارت میں ہوں، وہ خرید و فروخت میں ہوں، وہ کسی دوسرے مشاغل میں پھنسے ہوئے الجھے ہوئے ہوں، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ پھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہ 5 وقت کی نماز، یہ کیا ہے؟ یہی اوابین ہی کی تو ایک شکل ہے کہ کاروبار چھوڑ کے، اپنے دھندے چھوڑ کے، اپنی مجالس چھوڑ کے انسان لپک کے مسجد کی طرف آتا ہے. یہ بھی اوابین کی ایک شکل ہے. گناہ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی اور اللہ ذوالجلال سے استغفار طلب کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، انہ ذا العید، وہ بڑی قوت والا تھا، میں نے اس کو بڑی قوت عطا فرمائی. کفر کے مقابلے میں وہ جب لڑا تو کفر کی طاقت کو پاش کر دیا اور کفر کی حکومت کو ختم کر کے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور فرمایا انہ اواب، وہ بہت ہی میری طرف رجوع کرنے والا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الصوم صوم داؤد وخیر الصلاۃ صلاۃ داؤد، بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، صحیح بخاری کے لفظ ہے، اور بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے کہ داؤد ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، جسے روزہ صوم داؤدی کہتے ہیں. اسی نسبت سے اسے صوم داؤدی کہتے ہیں. ایک دن افطار اور ایک دن روزہ، رات جاگتے بھی ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، وقت اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ساری رات ہی، بلکہ کچھ آرام بھی کرتے ہیں. جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، اہل خانہ اور مہمانوں کا بھی حق ہے، ان کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں اور مجھ سے بھی وہ غافل نہیں رہتے. حکومتوں کا انتظام اور انصناب بھی سنبھالتے ہیں. اشارہ سمجھو نا، حکمران تھے نا، حکومت کا انتظام و انصرام بھی سنبھالتے ہیں، لیکن حکومتوں کی رنگ رنگیوں میں مبتلا ہو کے مجھ سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ میرے فرما بردار رہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو بھی اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، انسانوں پہ ہی، جنوں پہ، جن ہی نہیں، درندوں پہ بھی، پرندوں پہ بھی، چرندوں پہ بھی، چیونٹیوں کی باتیں بھی اللہ ذوالجلال نے ان کو سمجھا رکھی ہے. اور یہی سلیمان ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. نعم العبد، بہترین بندہ تھا سلیمان، بڑا اچھا آدمی تھا. انہو اواب، اور وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا، میری اطاعت کرنے والا، میری فرما برداری کرنے والا. اتنی وسیع حکمرانی، اللہ اکبر، غور کیجیے، اتنی وسیع حکمرانی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرمائیو کہ ایسی حکمرانی پھر کسی اور کو نہ ملے.
ایسی حکمرانی کسی اور کو نہ ملے. اور اللہ نے یہ دعا قبول کی, ایسا حکمران بنایا کہ اب یہ حکمرانی انسانوں پہ نہیں ہے, جنوں پہ بھی ہے. جنوں پہ ہی نہیں ہے, حیوانوں پہ بھی ہے. انسانوں اور جنوں کی بولیاں ہی نہیں سمجھتے, حیوانوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں. ہاں جی, اتنی حکمرانی اللہ ذو الجلال نے عطا فرمائی. لوگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی حکمران بن کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا. وہ یہی بات تو اللہ نے سمجھائی ہے. اور میں نے اپنے بندے سلیمان کو ایسی حکمرانی دی لوگوں کہ ایسی حکمرانی پھر کسی اور کو نہیں دی. لیکن اس کے باوجود بھی میرا بندہ سلیمان میری طرف رجوع کرنے والا تھا, میرا اطاعت گزار تھا, وہ میرا فرما بردار تھا. وہ حکومت کے نشے میں مجھ کو بھولا نہیں. حکومت کے تخت و تاج کے نتیجے میں اس نے مجھ کو نسیہ منسیہ نہیں کیا, بلکہ اتنے اعلیٰ منصب پر فائز رہنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے, میرا اطاعت گزار اور میرا فرما بردار ہے. بلکہ اللہ ذو الجلال سے دعائیں کرتا ہے, اللہ اکبر, دعائیں کرتا ہے, رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہی سلیمان علیہ السلام دعا ہے. کیا ہے, اللہ صرف بیان کرتا ہے انہ اواب, کہ یہ بڑے رجوع کرنے والے ہیں. اور جو رجوع کرنے والے ہیں ان کی دعا کیا ہے کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اللہ میری مدد فرما, میری اعانت فرما, مجھے توفیق مرحمت بخش. کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ جو انعامات اے اللہ آپ نے مجھ پر, میرے ابا حضور پر کیے ہیں, میں ان انعامات کا شکر ادا کر سکوں. باپ کے انعامات کا بھی انہوں نے تو شکر کیا ہی کیا ہے. میرا بھی حق بنتا ہے کہ باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے, مسئلہ سمجھ لو, باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے وہ باپ کے انعامات جو اللہ نے اس پہ کیے ہیں ان کا بھی شکر گزار بنے, اور جو اس پہ اللہ نے انعامات فرمائے ہیں ان کا بھی شکر گزار بنے. اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. اللہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا نیک اور فرما بردار بندہ بنوں, نیک اعمال کروں. اعمل صالحا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو پاتا. تیری مدد کے بغیر, تیری رحمت کے بغیر, تیری اعانت کے بغیر کوئی انسان اپنی منزل نہیں پا سکتا. اور ساتھ کیا, وَأَدْخِلْنِي, اللہ اکبر, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ, اللہ اکبر, اللہ اپنی رحمت سے. میرا کوئی استحقاق نہیں ہے, میں خواہ اواب ہوں, میں تیرا فرما بردار ہوں, میں تیرا مطیع ہوں, لیکن کوئی استحقاق نہیں. اپنے نیک بندوں میں بس اپنی رحمت سے شامل کر دے, اپنے بندوں میں بس اپنی رحمت سے شامل کر دے. غور کیجئے, اللہ کا نبی ہے, اللہ اس نبی کی توصیف بیان کرتا ہے اور وصف ذکر کرتا ہے کہ وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا اور بہت ہی مطیع اور فرما بردار ہے. لیکن نبی وہ ہے جو رب ذوالجلال کے سامنے نہ جھکا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے دعا پھر کرتا ہے کہ اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں میرا حشر فرما دے, اپنے نیک بندوں میں مجھے شمار کر لے. اپنی رحمت سے میرا کوئی عمل, میں کوئی عمل تو پیش نہیں کرتا, کوئی عمل ذکر نہیں کرتا, یہ میرا عمل ہے, یہ میرا استحقاق ہے, نہیں, بلکہ محض تیری رحمت پہ امید. حدیث میں آتا ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے لن يدخل احدكم الجنہ بعملہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت عمل سے نہیں جائے, عمل کے نتیجے میں. ولا انت یا رسول اللہ, کسی اور کی کیا بات, صحابہ کرام نے اسی لیا, ولا انت یا رسول اللہ, حضور آپ بھی نہیں. فرمایا ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمتہ, میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے. بھائیو, یہ ہے اللہ ذوالجلال کے انبیاء علیہم السلام, سید کائنات کی بات.
وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ رحمت سے بنے گا، معاملہ رحمت سے بنے گا۔ عمل سے تو انسان زندگی بھر عمل کرتا رہے تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اعمال کی بدولت جنت میں درجات تو بڑھیں گے، اعمال کی بدولت جنت میں درجات ملیں گے، لیکن نجات وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہوگی۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، اور ساتھ باقی باتیں چھوڑتا ہوں، اور بھی اوصاف ہیں۔ اور دوسری چیز اواب حفیظ، کہ رجوع کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اور حفیظ حفاظت کرنے والا۔ کس کی؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا، اپنے نیک عمل کی حفاظت کرنے والا، جو اللہ سے میثاق باندھے ہیں، عہد و پیمان کیے ہیں، ان عہد و پیمان کی وفاداری کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ وعدے جو کیے ہیں تم نے وہ تم پورے کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اور تم وعدے پورے کرو، اللہ بھی وعدہ پورا کرے گا۔ ھذا ما توعدون، یہ تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے وہ ہے، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو، میری اطاعت۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اب ایک مسلمان کا وعدہ کیا ہے؟ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، حل تعلمون ما حق العباد علی اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، اور پھر بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر اللہ پہ حق کیا ہے کہ ان يدخل الجنہ، کہ اپنے ان چاہنے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ اللہ پہ حق ہے۔ بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، اور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت اور فرم بردار رہوں گا۔ اب اس قول و اقرار کا ایفا جو کر لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ وعدہ وفا کرے گا، اور جو اس پہ نفاق اختیار کرتا ہے، اس صورت میں نفاق اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نفاق کی اس کو سزا عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حدود کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ جو بھی حدود مقرر ہیں، نماز ایک حد ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کرنے کے احکام ہیں، نہ کرنے کے احکام ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ سارے اللہ ذوالجلال کے حدود مقرر کرتا ہے۔ ان حدود کی پابندی کرنا یہ ہے حفیظ، یہی ہے حفیظ، حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، احکام الہی کی حفاظت کرنے والے، اوامر و نواہی کی حفاظت کرنے والے۔ جہاں جہاں اللہ نے جو فرما دیا اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والا، وہ اللہ کی نگاہ میں حفیظ ہے۔ مجھے اور سب بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اوامر و نواہی کی حفاظت کرتے ہیں، ان اوصاف کے ساتھ متصف ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں آج ہی سے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دو باتیں اور عرض کرنی چاہتا ہوں۔ ایک تو آج کی رات کے حوالے سے ہے، شب برات۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ شب برات، شب بھی فارسی کا لفظ، برات اس کے ساتھ یہ بھی اسی کے ساتھ فارسی کی ایک ترکیب، شب برات۔ یہ اصطلاح اور یہ لفظ عربی زبان میں بالکل قطعاً رائج اور بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ بذات خود اس بات کی کا قرینہ ہے کہ اس کے لوازمات اور کے متعلقات، جس طرح یہ خود عجمی ہے، وہ بھی عجب ہی سے آئے ہیں، عرب سے نہیں آئے، مکے اور مدینے سے نہیں آئے، اور ہے بھی یہی وجہ ہے
کہ مدینہ طیبہ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے امام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس 15ویں رات کو کوئی مخصوص عبادت یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ بالخصوص یہ اعلانات، یہ اشتہارات، شب بیداری کے پروگرام، لوگوں کو اس کی دعوت، آج حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، صحیح بات ہے کہ میں تو کئی دفعہ اس پہ اپنے آپ میں کڑتا ہوں کہ جو چیزیں جو اعمال، جو معاملات ایک بندے اور اپنے اللہ کے درمیان تھے، جو معاملات ایک انسان اور اس کے مالک کے مابین تھے، آج انہی معاملات کو اشتہار بازی کا ذریعہ سمجھ کے اپنی ولایت کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے، اپنی عبادت کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ یہ کہ اللہ کے نیک بندے وہ اپنے عمل کو بھی چھپاتے تھے اور اپنے آپ کو بھی چھپاتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی نمایاں کرتے ہیں، اپنے عمل کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رات کی عبادت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کوئی اور نہ جانے، صرف اللہ جانے۔ جب کیا حدیث میں کیا لفظ آتے ہیں؟ وَتُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تُصَلِّي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جب لوگ غفلت میں ہو تم مجھ سے باتیں کرو، جب لوگ غفلت میں ہو اس وقت تم مجھ سے باتیں کرو، لوگ سوئے ہوئے ہو تم میرے دربار میں پہنچ کے قیام کرو۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آج ہم لوگوں کو ڈھڈورتی پیٹ کے اپنے اعمال کا بربادی کا ایک سامان خود اپنے ہاتھوں تیار کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی رات کی مخصوص عبادت، مخصوص نوافل جماعت کے ساتھ اہتمام، اس کا قطعی طور پہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک روایت اخبار میں بھی آپ آج یا کل پڑھ لیں گے، ایک روایت دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کیا کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کا قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو۔ رات کا قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو۔ اللہ حضرات محدثین رحمہم اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ انہوں نے ایمانداری کی بات ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا، جھوٹوں کو بھی اجاگر کیا اور سچوں کو بھی نکھارا۔ اس روایت کو روایت کرنے والے کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ نے سنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے معاصر ہیں، دونوں فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سمرہ یازع الحدیث، حدیثیں گھڑ کے، باتیں بنا کے، الفاظ ترتیب دے کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ او بھائیو، ہمارا دین تو سچوں کا ہے، جھوٹوں کا دین تو ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بنو۔ سچا دین ہے، سچوں نے ہمیں دین بنایا پہنچایا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا دین بتلانے والا ہو تو ہم اس کی بات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اخبارات میں آپ دیکھیں گے اسی روایت کی بنیاد پہ جناب کالم نگار کہتے ہیں جناب دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ قطعاً یہ روایت کسی اعتبار کی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ بہرحال عرض کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ آج کی رات کے بارے میں اور کل کے روزے کے بارے میں کوئی مخصوص عمل سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے نہیں، معمول کے مطابق اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، جس طرح دوسری راتوں میں مانگے، غفلت اختیار نہ کریں۔ لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ اشتہار بنا کے لوگوں کو دعوت دے کے جمع کر کے نوافل پڑھے جائیں۔ یہ طریقہ سنت نبوی کے جب سر مخالف ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی میں عرض کرنی چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے اپنے شہر میں جناب ہر سو جس طرف جائیں ہر کونے پہ
ہر مقام پہ کیا ہے جناب؟ سرخ جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ جشن کلندر منایا جا رہا ہے. شہر میں ایک طوفان کھڑا ہے جشن کلندر کا. جس انسان نے یہ بدعت ایجاد کی ہے اس کا خمیازہ انشاءاللہ وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھگتے گا. یہ بالکل خرافات ہیں، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شام کلندر یا جشن کلندر یہ ہے کیا؟ اور ہم تو آج چند سال پہلے جو یہ کیا ہوتے بھولو ہمارے زبان میں کہتے تھے بندر، وہ بندر نچانے والے کو کلندر کہتے تھے. حاجی صاحب ٹھیک ہے. وہ کلندر جو شہروں میں گاؤں میں لے کے آتے تھے نا، یہ ایک کتا ہوتا اور ساتھ اس کے بندر ہوتا، تو کیا کہتے؟ کلندر آیا ہوا ہے، کلندر آیا ہوا. اللہ کے بندو، وہ اللہ اگر یہ کلندر ہے تو پھر ان کا نام بدل لو. اگر وہ کلندر ہے تو ان کا نام بدل لو. اپنے بندوں اگر وہ بزرگ ہے تو کلندر تو کم از کم نہ کہو. یہ کلندرانہ کون سا وصف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے کہا یہ نبی ہے، یہ صحابی ہے، یہ شہید ہے، یہ صالح نیک ہے، یہ اوصاف اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. کوئی مائی کا لال کہے کہ اللہ نبی نے کوئی کلندرانہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ یہ کلندر بھی ہوتا ہے، کلندر بھی کوئی ہوتا ہے، یہ بھی اولیاء کی کوئی کچھ قسم ہے، ولایت کی یہ بھی کوئی درجہ اور مرتبہ ہے. اس آدمی نے جو چاہا لفظ وضع کر لیا، اور پھر کس کو معلوم نہیں کہ اس میلے پہ، اس کلندر کے اس میلے پہ اتنی بھنگ، اتنی چرس، اتنا نشہ فروخت ہوتا ہے، پیا جاتا ہے، بکتا ہے کہ پورے پاکستان کے قبروں میں اور میلوں میں اتنی یہ بے حیائی نہیں ہوتی جہاں اکیلے وہاں ہوتی. ہر آدمی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھتا ہے. تیسری بات، یہ ایک ناٹک ہے کہ جناب کلندر صاحب صبح کیا کرتے تھے؟ ناچتے تھے. اس کو لفظ کیا بولتے ہیں؟ وہ دھمال ڈالتے تھے. اللہ اکبر، دھمال ڈالتے تھے. اور اللہ کے نبی تو کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم ڈال دیتے تھے. یہ کلندر ایسا ہے کہ دھمال ڈالتا ہے صبح اٹھ کے. بتلاؤ، جو اللہ کے نبی سے ہٹ کے عمل کرتا ہے اس کو ولی کہنے والے کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تم اس کو ولی سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی سے ہٹ کے جو عمل کرتا ہے اس کو ولایت کی علامت قرار دینا سرے سے نہ کے انکار کے مترادف. نبی کا عمل کچھ اور ہے، کلندر کا نبی کا عمل کچھ اور ہے. اس عمل کی بنا پہ آپ کہیں جناب یہ کلندر آنا، یہ دھمال سب ڈالتے ہیں جی ایسے کلندر آ جائے. کلندروں کے لیے یہ دھمال ٹھیک ہے، یہ کلندروں کے لیے ہے، محمدیوں کے لیے نہیں ہے. بھائی یہ کلندروں کا شیوا ہے لیکن محمدیوں کا یہ دھمال ڈالنا شیوا نہیں. محمدیوں کا شیوا محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور فرم برداری ہے. اللہ اسی پہ ہمیں کانے رکھے اور اس قسم کی خرافات سے امت کو بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی صراط مستقیم پہ گامزن رکھے اور اس قسم کی بدعات اور فضولیات سے اللہ وہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.